नाज़रीन, पाकिस्तान में हालात का जो रुख और धारा है वो बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। मौलाना फजल रहमान ने आज इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन में धुआं निकाल देने वाली कुछ बातें की हैं। सबसे पहले मौलाना की बातें सुने। अब सिर्फ ऐवान के अंदर के लोग सुन रहे हैं, तो मैंने कहा ये तो मैंने आपसे कहा था ना कि आप एक इन कैमरा इजलास तो बुलाएं ताकि हम देखें कि पाकिस्तान कहां खड़ा है। हिंदुस्तान की सरहद बंद है, अफगानिस्तान की सरहद बंद है, चीन आपके साथ कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है। और जब आपने दरखास्त दी परसों तरसों कि आपकी जो पाकिस्तान में 170 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी और जो हम पूरा नहीं कर सके, सो आप मेहरबानी करें और वो 170 अरब डॉलर हमें माफ कर दें। चाइना ने मुस्तरद कर दिया आपकी दरखास्त को। तफ्तान के इलाका सैंडक में इब्तिदा से ही चाइना काम कर रहा है, आज उसने वहां से बिस्तर उठाने का फैसला कर लिया है। तो ये आपके चीन के साथ ताल्लुक हुआ। ईरान आप पर कितना एतमाद करता है, लेकिन फिर वो बुरे हालात में है। पाकिस्तान को महसूर कर दिया तुमने, ये तुम्हारी पॉलिसियां हैं। आप इंडिया से लड़े, हमने सबसे पहले आपको सपोर्ट किया है। आपने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की बात की, हमने सपोर्ट किया कि हम खित्ते में अमन के अमल को तरजीह देंगे। लेकिन हमारी रजामंदी के बावजूद आप आ रहे हैं और जा रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो गुलहरी की तरह कि मेरी आनियां जानियां वेख। और आज भी अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, अब नए हुर्मुज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो जब अमेरिका ने मेरे सिपा सालार को थपकाया, यू आर वेरी गुड मैन, यू आर वेरी गुड मैन, तो उस वक्त तक गुड मैन था जब हमारे झंडों के नीचे उनके जहाज़ों ने हुर्मुज़ को अबूर किया, और ये फ़ायदा उठाने के बाद जब हम घर वापस आए तो ईरान पर फिर दोबारा हमले शुरू कर दिए। अब आप कुछ कर देगी तो निकालें ना, बताएं तो सही ना। अफगानिस्तान के सरहद, आपकी सरहद बंद है, मुल्क महसूर है, अशिया की किल्लत हो रही है, और अब आप नाराज किस बात पर हुए हैं कि मैंने कहा कि हम लश्कर नहीं बनाएंगे। आप कबीलों से कह रहे हैं जगह जगह पर कि तुम लश्कर बनाओ और लड़ो। हमने कहा कि नहीं, ये अवाम की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए आप हैं, आप ही भर्ती होते हैं, पेट ही बांधते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अवाम ने आपको अखलाकी तौर पर सपोर्ट किया है। आप अवाम को जंग में झोंकना चाहते हैं। तो फिर मैं बताना चाहता हूं आपको, मशरक़ी पाकिस्तान में तुमने अवाम से कहा कि तुम लश्कर बनाओ, तो अल-बदर बना, अश-शम्स बना, उसने पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना लड़ाई लड़ी। आज भी वो दुश्मनी बरकरार है या नहीं अवामी लीग और जमात इस्लामी की? बिल्कुल बरकरार। आज भी जमात इस्लामी के लोगों को फांसियां नहीं दी गई। तो तुम हमारी कौम को और आम आदमी को इस तरह की दुश्मनी में उलझाना चाहते हो? और मैं क्यों लश्कर बनाऊं? मेरी सूबाई हुकूमत, मेरे इख्तलाफ भी हो, वो आपसे कहती है कि हम खुद पुलिस को इस्तेमाल करके जंग लड़ सकते हैं, फौज साइड पे हो जाए। तो आप तो सूबाई हुकूमत के ताकत को इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हैं, और आप आम आदमी को कह रहे हैं कि लश्कर बनाओ। पहले सूबाई हुकूमत के ऑफर को तो कबूल करो। और नतीजा ये निकला है, शायद बलूचिस्तान के और सिंध के दोस्तों को मालूम ना हो या पंजाब के लोगों को मालूम ना हो, खैबर पख्तूनख्वा के वो कला जानते हैं कि बन्नू में कितनी दफ़ा
چند مہینوں کے اندر اندر چھاونی پہ حملے ہوئے، داخل ہو گئے. ابھی حال ہی میں کتنے تھانوں پہ انہوں نے قبضے کیے، کئی دن تک قابض رہے، اور بالآخر پولیس نے اعلان کر دیا کہ اب ہم آپریشن میں فوج کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم خود لڑیں گے، اپنے افسروں کا حکم نہیں مانیں گے. لہذا چین آف کمانڈ ٹوٹ چکا ہے، اور میرے بنلو کا سپاہی اپنے ڈی پی او کا حکم نہیں مانتا، اپنے ڈی آئی جی کا حکم نہیں مانتا، اپنے آئی جی پی کا حکم نہیں مانتا. اس کے بعد لکی مروت وہاں کے پولیس نے باضابطہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنی کمیٹی بنائیں گے، ہم اپنے طور پر لڑیں گے، ہم کوئی فوج کا سہارا لینے کے لیے تیار نہیں، نہ ان کے شانہ بشانہ لڑنے کو تیار ہیں. اور وہ نہ ڈی پی او کی مانتے ہیں، نہ ڈی آئی جی کی مانتے ہیں، نہ آئی جی کی مانتے ہیں. اور ابھی 4 دن ہوئے ہیں ٹانک میں پولیس ایک مسجد میں جمع ہوئی، ڈی پی او کو بھی ساتھ لائے، اور سب نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھا کہ ہم فوج کے شانہ بشانہ نہیں لڑیں گے، اور اگر ہمارا سپاہی شہید ہوا تو کسی فوجی کو اپنے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت بھی نہیں دیں گے. یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں. اب کیا رہ گیا؟ ڈیرہ اسماعیل خان رہ گیا، کرک رہ گیا، پھر کوہاٹ رہ گیا. اب اس حالت تک ملک کو کس نے پہنچایا ہے؟ یہ فضل الرحمان نے پہنچایا ہے. تمہارے اپنے فورسز تم پر اعتماد نہیں کر رہے، تمہاری پالیسی سے مایوس ہو چکے ہیں، تو کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو نا. اب تم فرشتے تو نہیں ہو کہ معصوم ہو، تم غلطی نہیں کرتے، لیکن میرے مضمون کو سمجھو، میرے مضمون کو پڑھ، میرے لفافے کو نہ دیکھ. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اول سے لے کر آخر تک قوم کو میری تقریر سناؤ. اس میں توہین کی کون سی بات ہے؟ بے توقیری کی کون سی بات ہے؟ ہاں، آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے، آپ کو اپنے دائرہ کار کا احساس دلایا ہے، آپ کو اپنے دائرہ اختیار کا میں نے احساس دلایا ہے کہ اپنے حدود میں رہو. تمہاری ساری توانائیاں پاکستان کے اوپر اپنی سیاسی گرفت مضبوط کرنے میں صرف ہو رہی ہیں، اور آج بھی جو تم نے شہداء کا مسئلہ اٹھایا ہے، تم اپنے ملک میں سیاسی تسلط اور سیاسی گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے شہداء کے خون کو بطور ایندھن استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے پیچھے چھپتے ہو. ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم آپ کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں. میرے دلیل کا جواب دلیل سے دیجئے. کہتے ہیں معافی مانگے. معافی میں نے مانگنی ہے، تو نے مانگنی ہے. غلط تو نے کیا ہے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہیں، صلی اللہ العافیہ ولا تتمنوا لقاء العدو. اللہ سے عافیت مانگا کرو، دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کیا کرو. وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا. لیکن اگر مقدر ہے اور آمنا سامنا ہو گیا پھر ڈٹ جاؤ. سبحان اللہ. یہ اصول ہے. میں اپنی فوج کو تو دشمن نہیں کہہ رہا، میں اپنی فوج کو پاکستان کی فوج کہتا ہوں. اور جب میں پاکستانی ہوں تو فوج بھی پاکستانی، تو فوج میری ہو گئی. میں اپنی فوج کو اپنی فوج سمجھتا ہوں. لیکن جب آپ اپنے دائرہ کار و اختیار سے تجاوز کریں گے، ملک کی سیاست پر قابض ہوں گے، الیکشنوں میں دھاندلیاں کرو گے، اور دھاندلیاں بھی تو اس طرح ہوتی ہے کہ بکسہ تبدیل ہو جائے، نمبرز تبدیل ہو جائیں. لیکن گلگت میں اگر میرے حلقے کے بکسوں کو دریا میں پھینک دیا، اس کو کون گنے گا؟ کل اسے کون گنے گا؟ تو میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے. میری باتوں کو برا مت مانو، میری باتوں سے سبق سیکھو. اور مجھے نہیں پتا، اگر خدا نخواستہ
آپ کوئی مہم جوئی میں مصروف ہیں, کوئی ایسے کام کرنے میں مصروف ہیں جو آپ اپنی قوم سے چھپانا چاہتے ہیں, اور میرے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور شرابے میں آپ اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں, تو اس پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کیا بات ہے. لیکن اس پہلو کو نظر انداز نہ کرو. ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور و غوغا برپا کرتے ہو, اور ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے, اور اس بیچ میں پتہ نہیں کون سی مہم آپ پوری کر رہے ہو. کیا کرنا چاہتے ہو؟ شہیدوں کے نام پر سیاسی مفادات کے لیے, اپنی مہم جوئی کے لیے اپنے شہداء کا سہارا لیتے ہو. تم شہداء کے توہین کے مرتکب ہو. تمہیں اپنے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی, تمہیں میرے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی. عوام مر رہے ہیں, یہ کس پدار سے مر رہے ہیں؟ آئے روز کبھی کسی گاؤں میں, کبھی کسی گاؤں میں, کبھی کہاں پر, کبھی کہاں پر, کبھی سڑکوں میں, کبھی گلیوں میں, کبھی صحراؤں میں, کبھی میدانوں میں گولیاں چل رہی ہیں, عوام مر رہے ہیں. ان عوام کی کوئی بات ہے؟ ان کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ ان کی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں, اس لیے کہ وہ ان قربانیوں کا کوئی تنخواہ نہیں لے رہے. اگر شہید کی شہادت اور قربانی کو ایک محاوراتی جملے کے ساتھ, عام محاورہ ہے, تم جوڑ کر اس کو شہیدوں کی توہین سمجھتے ہو, تو پھر دفاع مقدس ہے, دفاع مقدس ہے. پھر ہمارے بجٹ سے دفاعی بجٹ کا نام تو نکال لو, کیونکہ دفاع جیسے مقدس چیز کو بجٹ کی طرف منسوب کرنا, یہ تو قوت دفاع کی توہین ہو جائے گی. اس کا نام رکھ لو مقدس بجٹ. تو اس قسم کی بچوں والی باتیں کرنا, اور پتہ نہیں کن کن لوگوں سے میرے خلاف بیان دلوائے. جب بولتے تھے تو لگتا تھا چہرہ بھی اس کا مصنوعی بنا ہوا ہے, زبان بھی اس کی مصنوعی ہے, ضمیر اور زبان کے درمیان مطابقت نہیں ہے, اور اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے آپ ایک سنجیدہ سیاست کو ملک میں ذلیل کر رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ سنجیدہ سیاست کی ہے, ہم نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے, ہم نے اس ملک کو مشکلات سے نکالا ہے, ہم نے اس ملک کے نوجوان جو بندوق کی طرف جا رہے تھے ان کو روکا ہے, مدارس کو روکا ہے, مساجد کو روکا ہے, جوانوں کو روکا ہے, اور میں 26 سال سے اس محنت میں ہوں کہ میرا نوجوان وہ مثبت کردار کی طرف جائے. آپ نے ان کے سامنے میری کیا حیثیت کر دی؟ کل جب میں انہیں کہوں گا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں گے, اور وہ مجھے کہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, تو میں برداشت تو کر لیتا ہوں, چلو میں نے برداشت کر لیا, لیکن اگر آپ شہداء کا سہارا لے کر یہ توقع رکھتے ہیں مجھ سے کہ میں اپنا موقف تبدیل کر لوں گا, جب تک تم سیدھے نہیں ہوگے میرا موقف تبدیل نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے؟ سوال سارے غلط تھے, جواب کیا دیتے؟ سبحان اللہ. نما خل دغه ډېر نه دي. اصل میں 4:30 بج گئے ہیں اور عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی, تو آج اتنا ہی کافی. اور انشاءاللہ العزیز 15 اکتوبر کو جی 15 اکتوبر کو انشاءاللہ ملتان میں مفتی محمود کانفرنس ہوگی, اور اگست کے مہینے میں چاروں صوبوں کے اندر ورکرز کنونشنز ہوں گے.